درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ ایک دوسرے کو باہم نصیحت کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ نصیحت خیر کی بات مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع پہنچاتی ہے۔ فطرت انسانی اس ڈھب پر بنائی گئی ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً تذکیر چاہیے ہوتی ہے، تشویق، شوق دلانا، تشجیع یعنی حوصلہ بڑھانا، یہ ساری وہ ضروری چیزیں ہیں جو انسانی فطرت ان کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ پورے نظام، دین کے پورے نظام کو دیکھیں، اس میں چیزوں کو دہرا کر لایا جاتا ہے۔ یہ جمعے کی نماز ہے، ہفتے میں ایک دفعہ، اس کا مطلب ہے کہ ہر ہفتے انسان کو اس اجتماعیت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جمعے کے اندر قائم کی گئی ہے۔ جمعے کی جو مشروعیت ہے، اس کے جو ضروری اجزاء ہے کہ اس میں 2 خطبے، اس میں ایک نماز ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پر اجتماع کیا جائے گا۔ اسی لیے چھوٹے دیہاتوں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ ہے ہی نہیں، فرض ہی نہیں ان کے اوپر، کیونکہ وہاں بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا، تو وہ ظہر پڑھتے ہیں۔ جمعے کے لیے اپنی شرعی شرائط ہے کہ جمعہ شہروں میں ہوگا، صرف دیہاتوں میں نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی دیہات اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ شہر کے برابر ہو جائے تو اس میں جمعہ ہو سکتا ہے۔ عید سال میں 2 دفعہ، اس کی اپنی ترتیب۔ رمضان المبارک سال میں 1 دفعہ، پورا پھر کر اس کا آنا۔ دن کی 5 نمازوں کا ایک دوران، یعنی اس کا گھوم کر آنا، ہر فجر، ہر ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسی طرح معمولات انسان جو ہے، جو سے آپ، یہ تو فرائض ہو گئے۔ آپ نوافل کے اندر دیکھیں گے تو ذکر اذکار کے لیے اوقات کا ہونا، صبح و شام، حدیث میں جس طرح آتا ہے، قرآن میں بھی بکرۃ و عشیہ، صبح و شام کا ذکر ہے۔ احادیث کے معمولات میں آپ کو کثرت کے ساتھ، آپ احادیث میں جو کتاب الدعوات یا کتاب الاذکار کے عنوان سے جو باب ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان میں دعائیں اور اذکار صبح و شام کی تعیین کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، کہ جو صبح اس کو پڑھے شام تک یہ ہے، جو شام کو اس کو پڑھے صبح تک یہ ہے، جو صبح پڑھے شام پڑھے۔ تو دن میں 1 دفعہ یا دن میں 2 دفعہ اذکار کا ذکر آئے گا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں، یہ فرائض بھی، یہ واجبات بھی، یہ قدرت کی ترتیب بھی، قرآن کی، حدیث کی، مسلمانوں کے لیے جو اللہ پاک نے ایک پورا نظام مقرر کیا ہے، اس میں آپ کو چیزوں کا گھوم کر واپس آنا، ایک دہرائی کے ساتھ اس کا واپس آنا نظر آتا ہے۔ اللہ جل شانہ چونکہ انسان کے خالق و مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، انسان کی ضروریات سے سب سے زیادہ، ظاہر بات اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے، تو فطرت انسانی جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، انسانی فطرت، اللہ نے انسان جس طرح بنایا ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو شریعت میں رکھ دیا جاتا ہے، انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی جو مختلف مواقع آتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے حساب کرنے کے لیے اپنی عمر کا حساب، یا اپنی عمر کے گزرنے کا احساس دلانے کے لیے یہی ماہ و سال ہے، اور آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ ہر گزرتا دن انسان کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں سے 1 دن کم ہو گیا، اور ہر گزرتا ہفتہ انسان کو، گویا کہ ہر جمعے کو انسان کو یہ تذکیر ہوتی ہے کہ اس کی زندگی سے 1 ہفتہ اور کم ہو گیا، اور ہر مہینہ بتاتا ہے کہ 1 مہینہ کم ہو گیا۔ اسی طرح ہر سال انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ 1 سال کم ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے ان اوقات کا حساب رکھنے کے لیے دنیا میں چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ تو چاند کا جب سال ہوتا ہے اس کو قمری سال کہا جاتا ہے، اور جو سورج کا سال ہوتا ہے اس کو شمسی سال کہا جاتا ہے، اور دونوں اسی حساب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں
جو ان کا کیلنڈر ہے وہ قمری سال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا، لیکن حساب کے لیے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ جل شانہ نے چاند و قمر، شمس و قمر، سورج و چاند دونوں کو ایک خاص حساب کے اوپر، ایک خاص مدار کے اوپر، ایک خاص ترتیب کے اوپر چلایا۔ تو عزیزان گرامی، اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں جس میں انسان کی مشغولیت، اس کے شب و روز، اس کی بھاگ دوڑ ایسی ہوتی ہے کہ وہ یقیناً اس کو دو چیزیں بھلا دیتی۔ ایک، انسان کو اس کا مقصد حیات یاد نہیں رہتا۔ زندگی کا مقصد، پیدائش کی وجہ، دنیا میں آنے کی وجہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یاد نہیں رہتی، اس کی نگاہوں سے اجھل ہو جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے ماحول کا اور اپنی عادات کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ انسان سے جو کام کر رہا ہوتا ہے، دو چیزیں اس سے کام کروا رہی ہوتی ہیں، یا اس کا ماحول اس سے کام کروا رہا ہوتا ہے، یا اس کی عادات اس سے کام کروا رہی ہوتی ہے۔ تو یا انسان اپنے ماحول کی پیروی کر رہا ہے، پورا معاشرہ، سوسائٹی، خاندان، گھر والے، افراد، پڑوسی، یہ سب مل کر اس سے کچھ کام کرا رہے ہیں، اس کو کچھ کاموں پر مجبور کیا۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اس ایک بنی ہوئی ایک روٹین ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اس معاشرے میں ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان گٹھی میں پڑی ہوئی عادتوں کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یعنی دونوں کوئی ایسے دلائل نہیں ہے، دونوں کوئی ایسی وجوہات نہیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو کسی کام کی اجازت دی جا سکے شرعاً۔ یہ دونوں اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بن سکیں گے روز قیامت میں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ معاشرہ کرتا تھا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ کرتے تھے، یا میں نے یہ ترتیب اس لیے چلائی کہ پورے معاشرے کی ترتیب تھی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوگی، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ آرگومنٹ۔ اور یا یہ کہے کوئی انسان کہ بس میں عادتاً کرتا رہا، مجھے نہیں پتا تھا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز جس کی ہمیں وقتاً فوقتاً ہر وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ہر کسی بھی نئے آغاز کے موقع پر ہم اپنی نیتوں کو اثر نو تازہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کام کرنا ہے۔ ہم اپنا مقصد طے کریں، مقصد حیات طے کریں، اور وہ قرآن پاک نے، احادیث نے ہمارے لیے طے کیا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس حوالے سے جس میں اللہ جل شانہ نے واضح طریقے سے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ تمہاری دنیا میں آمد کا جو مقصد تمہارا بھی اور جنوں کا بھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں بھی اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ میری عبادت کرو گے۔ اور عبادت سے میں بار بار یہاں عرض کرتا ہوں کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنا۔ تو ایک تو انسان اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ کرے، اس میں ساری چیزیں اکوموڈیٹ ہو جاتی ہیں، اس میں آپ کی کمائی بھی، آپ کے روزگار بھی، آپ کی ملازمت بھی، آپ کا کاروبار بھی، خاندان بھی، جو آپ کی ضروریات ہے۔ اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی آپ کی ضرورت سے منع نہیں کرتا جو ضروریات واقعی انسانوں کی، بلکہ عجیب معاملہ ہے اسلام کا کہ اس نے تو آپ کی ضروریات کو بھی آپ کے لیے عبادت بنا دی ہے، اور وہ عبادت میں داخل ہے، لیعبدون میں داخل ہے۔ کتنے فضائل آئے ہیں۔ گھر والوں، آپ کماتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، بظاہر یہ آپ کی ضرورت ہے، دنیا کے تمام لوگ کرتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، ہر دین کے لوگ کرتے ہیں، دہریے بھی کرتے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر اگر آپ سے اپنی نیت کو درست کر لیں تو آپ کا اپنے لیے کمانا بھی عبادت ہے، اور اپنے ہی گھر والوں پر، اپنے بچوں اور اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے والدین پہ خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو کمانا بھی عبادت ہے اور خرچ کرنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ انسان ان دونوں کے اندر اس کی نیتیں اور اس کا طریقہ کار درست، یہ دو شرائط اس پہ لازمی ہوگی۔ ہر کمانا عبادت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا کمانا شرعاً درست نہیں ہے تو وبال جان، وہ تو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ تو ہر کمانا عبادت نہیں ہے۔ کمانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمانا جائز ہو، حلال، اس کا طریقہ درست۔ اگر وہ کمانا ملازمت کے رستے سے تو یہ عقد اجارہ ہے، شرعاً اس کو عقد اجارہ کہتے ہیں۔ یہ عقد اجارہ کی شرائط اس میں پوری ہونی چاہیے۔ اگر یہ کمانا تجارت کے رستے سے ہے تو تجارت کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ بعض صورتوں میں وہ شرکت ہوگی، پارٹنرشپ ہوگی، بعض صورتوں کے اندر وہ سیل اینڈ پرچیز ہوگی، بعض صورتوں میں اس کے اندر کوئی اور
مختلف اور شکلیں جو ہوتی ہیں، ہائرنگ ہوگی، کوئی رینٹ ہوگا، کوئی اور مختلف شکلیں ہوں گی، اس کے مطابق، ان عقود کے مطابق، ان کانٹریکٹس کے مطابق اس کمائی کی آپ کے پاس جو آمد ہے، جو آپ کا نفع ہے، اس کا آپ کے پاس آنا حلال ہو، جائز ہو، تو یہ عبادت ہے۔ اور پھر خرچ بھی اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ کریں جس میں آپ کی تمام ضروریات پر آپ کا خرچ بھی جو ہے وہ آپ کی عبادت بن جاتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی کی عبادت سے یہی مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، دنیا میں ہر انسان مراسم اور تعلقات ضرور رکھتا ہے، انسان ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ ایک سوشل اینیمل ہے، تو یہ تو ایک سماجی حیوان ہے، اس کا ایک تعلقات کا دائرہ ہوتا ہے، خاندان بھی ہوتا ہے، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کولیگز بھی ہوتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے سے یہ کام لے رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے ایک انسان کی ضروریات ہیں۔ اس سارے نظام کو، یہ جو پورا ایک سوشل فیبرک ہے، اس کو بھی اگر کوئی انسان شریعت کے احکامات کے مطابق متوازن کر لے اور اس کے مطابق درست کر لے، تو یہ سارے تعلقات کی ادائیگی کا جو وظیفہ ہے، جو کام ہے، یہ عبادت بن جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بنتی ہی اس طریقے کے ساتھ ہے، جب انسان ہر چیز کو اپنی درست کر لیتا ہے اور ٹھیک کر لیتا ہے۔ تو اب جب انسان اپنی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے بنا ہے، عبادت کا وسیع مفہوم بھی انسان کے ذہن میں آ گیا، تو سب سے پہلا کام جو انسان کو کسی بھی موقع پر، جس کی ہر وقت تجدید کرتے رہے، ہر وہ نئی چیز، مثلا آپ کا نیا دن شروع ہو رہا تو آپ اس کی تجدید کریں۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے رینیو کرنا، رینیو کریں اس کو۔ اگر آپ کا نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو آپ اس کو رینیو کریں، آپ کا نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ پھر سے اپنی پچھلی نیتوں کو سامنے لے کر آئیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم ایک مرلہ زمین خریدتے ہیں، ایک مرلہ زمین، اس کی کتنی زوردار قسم کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی رجسٹریاں کراتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ معاہدے لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کتنی جگہوں پہ جا کے ایک مرلہ زمین بھی ہو، لیکن اپنی پوری زندگی کی ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے نہیں لکھا اپنے مقاصد زندگی کو، کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ایک مہینہ گزر گیا، میں نے اپنے مقصد کے ساتھ کتنی ہم آہنگ زندگی گزاری۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک ایک مرلے کی تو دنیا کے اندر قدر و قیمت ہے، اس کو ہم یوں نہیں ہوائی قسم کے فیصلے نہیں کرتے اس کے بارے میں۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو بیچ دی، آپ نے کہا میں نے خرید لی، نہ لکھا، نہ بولا، نہ رجسٹر، نہ کچھ اور۔ ایسا سودا کوئی بھی کرے، لوگ کہیں کتنا بڑا بیوقوف ہے، اس نے کتنا بڑا رسک لے لیا۔ ایک مرلے پر اور چند ہزار کی خریداری پر انسان رسک لینے کو آمادہ نہیں ہے، لیکن پوری زندگی اس نے اپنی اسی طرح گزار دی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، آپ تشریف فرمائیں سارے کے سارے، جو یہ بتا سکتے ہو کہ میں نے اپنے مقاصد زندگی لکھے ہیں، میرے پاس ڈاکومنٹڈ موجود ہے، اور میں ہر مہینے اس کو رینیو کرتا ہوں، یا میں ہر ہفتے اس کو کرتا ہوں کہ میری زندگی کتنا میرے مقصد کے مطابق جا رہی ہے، اور میری زندگی کتنی ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے، اور میں نے کتنی ضائع کر دی، اور باقی جو رہ گئی ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ ہے یا 10 دن ہے یا 15 دن ہے یا 2 دن ہے، یا یعنی اتنی غیر یقینی چیز ہے کہ اس مجلس سے اٹھنا بھی یقینی نہیں، جس میں بیٹھے ہیں بولنے والے کے لیے اپنی بات مکمل کرنا بھی یقینی نہیں۔ آج کل آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے، مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ادھر ہی فوت، کتنے لوگوں کی آتی رہی، دوران بیان ہارٹ اٹیک ہوا، جان نکل گئی۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھ، اللہ تعالیٰ ایسی موت سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کی بات کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، اس سے اچھی اور کیا موت ہو۔ تو اتنی غیر یقینی چیز جس کے اندر ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا، ہم اس کے لیے اس کو ویسے ہی گزار دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے زیادہ جو ہمارے پاس جو قیمتی چیز دنیا کے اندر ہوتی ہے، جس سے ہی ایمان بنتا ہے، یا باقی ساری قیمتی چیزیں جس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، وہ یہ وقت ہی ہوتا ہے۔ مہلت ہی اصل چیز ہے، اللہ نے جو مہلت دی ہوئی ہے وہ وقت کی شکل میں دی ہوئی۔ مہلت خداوندی انسان کو جو ملی ہوئی ہے وقت کی شکل میں، کہ یہ وقت ہے تمہارے پاس، اس میں تمہارے پاس توبہ کرنے کا وقت ہے، اس میں تمہارے پاس تلافی کرنے کا وقت ہے، اس میں تمہارے پاس اپنی ساری پچھلی بگڑی زندگی کو درست کرنے کا وقت ہے، اور اس میں تمہیں اللہ جل شانہ کے سے قرب کا وقت ہے۔
تو اس لیے جیسے کہ آج اس سال کا شمسی سال کا آخری دن، کل سے نیا سال شروع ہوگا، تو ہم اس موقع کے اوپر اثر نو، میں نے کہا کہ یہ سال تو بہت لمبی چیز ہے، سال تو خدا جانے کون دیکھتا ہے اگلا اور کون نہیں دیکھتا، لیکن ہمیں اس کی ضرورت سچی بات یہ ہے کہ جو دن و رات کا حساب بنایا گیا، دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، دنیا میں بعض جگہوں پر ایسا ہے بھی، یہ دن و رات جو ہیں یہ بہت طویل بھی ہو سکتے تھے، 6 مہینے کا دن ہوتا، 6 مہینے کی رات ہوتی، یا آدھی زندگی دن ہوتا، آدھی زندگی رات ہوتی۔ یہ جو انسان 24 گھنٹے کا ایک دائرہ بنایا گیا ہے، اور آپ دیکھیں ان 24 گھنٹوں میں چیزیں پھر گھمائی جاتی ہیں، نمازیں پھر 5 دوبارہ 24 گھنٹے میں آتی ہیں، پھر 5 24 گھنٹے میں آتی ہیں۔ یہ انسان کو چھوٹے چھوٹے یونٹس دیے گئے، چھوٹے چھوٹے یونٹس دیے گئے کہ ایک دن اس سے خراب ہو گیا، چلو اگلے دن دوبارہ سے شروع کر، ایک دن اس کا برا گزر گیا تو اس کو موقع ہے کہ چلو جی اگلی پھر فجر آ رہی ہے، پھر صبح آ رہی ہے، پھر تہجد آ رہی ہے، پھر وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سمائے دنیا پر آ جائے گی تہجد کے وقت میں، پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر مخلوق کو آواز لگائیں گے، حل من مستغفر، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی جو مجھ سے رزق چاہتا ہے۔ یہ آواز روز لگتی ہے، تو اگر ایک دن انسان سے قضا ہو جائے تو گویا کہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل پھر آ رہی ہے، ایک دن بعد پھر آ رہی ہے، پھر آ رہی ہے، اور اس طرح کے دن ہمیں پورے سال کے اندر 365 366 ملتے ہیں ایک شمسی سال کے اندر۔ تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان نیتوں کی تجدید سال میں ایک دفعہ کی جائے، یہ روز کرنے کی چیز ہے، لیکن اگر ہم روز نہیں کرتے جو کرنی چاہیے تو کم سے کم سال والی تو کریں، کہ نیا سال آ رہا ہے تو ہمیں جو پیچھے ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مہلت دی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مزید مہلت، مزید وقت عطا فرمائے، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے ہم میں سے کسی کی بھی تیاری نہیں ہے دنیا سے جانے کی۔ ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل تیار ہوں، دنیا سے کسی رخصت ہو سکتا ہوں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تیاری ایسی مکمل ہوتی ہے کہ ان کو موت کا ایک طرح سے انتظار ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں سے کوئی ایک آدھا ہوتا ہے جو ایسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بندہ سامان باندھ کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے تمام معاملات حل کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، تو کھاتے پیتے آدمی تھے، بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، کافی بڑا کاروبار تھا، اربوں روپے کا کاروباری ان کا نظام تھا، نیکی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عطا فرمائی ہوئی تھی، بہت ہی نیک انسان تھے، حد سے زیادہ نیک۔ اللہ نے ان کے سے خیر کے کاموں میں اتنا ان سے کام لیا کہ شاید ہی اس ملک میں چند ہی لوگ ایسے ہوں گے۔ تو ان سے ہم ملے، ان کو کینسر ہو گیا آخری زندگی کے اندر، تو ہم ان سے ملے ان کی وفات سے 15 یا 20 دن پہلے۔ تو ان کی ویسے میرے ساتھ محبت تھی، تو اپنی وہ باتیں مجھ سے کرتے تھے جو عام لوگوں سے نہیں کرتے، کسی اور سے بندہ نہیں کر سکتا۔ ان کی تیاری پر رخصت ہونے کے لیے، دنیا سے جانے کے لیے، اس کے 21 دن بعد یا 22 دن بعد ان کا انتقال ہوا، آخری ملاقات جب ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو موت کے لیے اتنا بھی تیار کر لے۔ ایک تو ہر انسان پہ کوئی نہ کوئی غلبہ آ جاتا ہے موت سے پہلے، اللہ جل شانہ نے ان پر جو جس انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے بار بار، ان پر جو غلبہ دیکھا موت سے پہلے وہ توحید کا غلبہ تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور ہر وقت اس کی ترغیب لوگوں کو کہ اپنی ساری امیدیں، اپنی توقعات، اپنی ہر چیز کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ یہ بہت بڑی عطا ہے کہ انسان اللہ کے پاس جانے سے پہلے ایسے اللہ کا ہو جائے۔ مالی معاملات اپنے اتنے درست کیے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کی بہن کی گھر سے ان کے لیے ساگ بن کر آیا، یا کوئی ایسی کوئی چیز کسی برتن میں آئی، ہاٹ پاٹ تھا ساتھ، کچھ چیزیں تھیں، اور تو وہ اپنے بچوں کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ جو برتن ہیں یہ اپنی پھوپھی کے ہاں واپس بھجوا دو۔ تو بچے کہتے ہیں بھیج دیں گے، لیکن ان کو بے چینی تھی، تو پھر انہوں نے بچوں کو دوبارہ بلایا اور کہا بھائی میرے سامنے سے برتن اٹھاؤ اور بھیج دو۔ میں نے اپنے مالی معاملات اتنے درست کر لیے ہیں الحمدللہ کہ تمام چیزیں میری ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ، یا تو اولاد کو پتہ، یا میری ملک میں ہے تو پتہ ہے، یا اولاد کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب اگر میں مر گیا اور یہ ہاٹ پاٹ اسی کمرے میں رہ گیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کو میری ملک سمجھ لیا جائے اور یہ میراث میں تقسیم ہو جائے، تو میرا تو نہیں ہے، تو بہن کا۔
تو یہ غلبہ جو ان کے اوپر ہم نے دیکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے بہت ملتا جلتا یہ واقعہ تھا، بڑی مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے مالی معاملات ایسے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کہ ایک پائی بھی میرے حساب کے مطابق، کہتے ہیں میں نے ساری زندگی بڑے مہنگے اکاؤنٹنٹس رکھے اپنے پاس بڑی تعداد میں، کوئی روپیے کی آمد و رفت ایسی نہیں ہوئی جس کا مجھے حساب نہ ہو۔ تو اس کو میں نے جس طرح دنیاوی اعتبار سے ہم آڈٹ کے لیے اپنے حسابات کو تیار کرتے ہیں کمپنیوں کے، اس طرح میں نے ایک آخرت کا آڈٹ اپنا کرایا کاروبار کا پورا، کہ آخرت کے اعتبار سے میری تمام آمدن اور میرے تمام خرچ، اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہ ہو، اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی نہ ہو۔ پھر اپنی زندگی میں ہی اپنا مال بانٹ دیا، بیٹوں اور بیٹیوں کو تقسیم کر دیا۔ جانی معاملات کے اوپر اپنے روزوں کا، اپنی نمازوں کا ایسا حساب کیا ہوا تھا کہ میں اس پر بھی حیران تھا۔ اور کچھ بڑی عمر میں جا کر ان کو توبہ کی توفیق ہوئی تھی، کچھ 35-40 سال کی عمر میں۔ تو اس سے پہلے کی کہتے تھے میرے پر نمازیں واجب الادا تھی، اس سے پہلے کہ میرے پر روزے واجب الادا تھے، نیک ہونے سے پہلے کا زمانہ۔ تو اس کا حساب ایسا ایک ایک کا کیا ہوا تھا جیسے انسان کرتا ہے، وہ ساری قضا نمازوں کی ادائیگی، پھر سارے قضا روزوں کی ادائیگی۔ پھر ان کو یہ شک تھا کہ جو 40 سال 45 سال کی عمر میں نے توبہ کی، اور اللہ پاک نے ایک بڑے بزرگ سے ان کا تعلق ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم بالکل جس طرح ایک انسان کی زندگی 180 ڈگری کے اوپر چینج ہوتی ہے، تو وہ ایک دم پلٹا کھایا انہوں نے۔ ان کا اس سے پہلے والی زندگی کے بارے میں یہ حساب زکوٰۃ کا ہمیشہ خیال آتا ہے، ہم نے پہلے ایسے کچھ رینڈملی سی زکوٰۃ دی تھی، حساب نہیں کیا تھا، اس کو سارے کھاتے نکالے، اس کا حساب کتاب یہ وہ۔ والد صاحب نے جو میراث تقسیم کی تھی اس کے اندر کوئی بہنوں کا حصہ پورا نہیں تھا، وہ ساری میراث ٹھیک کی اپنے والد کی پچھلی اس میں جا کر بھی، کہ پھپھیوں کا حصہ والد صاحب کے لیے نکالا، بہنوں کا حصہ نکالا، پھپھیوں کا حصہ نکالا، کہ جہاں تک ہم کر سکیں کہ پیچھے ہمیں جو میراث ملی ہے وہ بھی صاف ستھری ہو، اس کے اندر بھی خواتین کا حصہ نہ ہو، شامل نہ ہو۔ یہ سارا مجھے اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میں ان سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا کہا، ہم کچھ لوگ گئے تھے چارتے میں تنہائی، مجھ سے کہنے لگے میں نے اس طرح اپنی ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ کوئی چیز اگر مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ ان سے موت کا پتہ نہیں، اور میں چاہتا ہوں ابھی میرے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اولاد تابع دار ہے اور سب کچھ ہے، کوئی چیز آپ سمجھتے ہو شریعت میں جو میرے ذمے واجب ہو، جانی چیزوں میں سے، مالی چیزوں میں سے، تو مجھے بتائیں۔ لیکن اسی کے لیے اپنی ساری تفصیل بتائی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ انسان کی مرنے کے لیے اتنی تیاری بھی ہو سکتی، ایسے جیسے بالکل ہم لوگ دنیا میں سفر کی تیاری کرتے ہیں کہ میں نے کراچی جانا ہے تو سامان تیار کر رہا ہوں، تو اپنی ضرورت کی ساری چیزیں بیگ میں رکھ رہا ہوں اور مجھے جو چیز چاہیے۔ اس طرح کوئی بندہ قبر میں جانے کے لیے اور آخرت میں جانے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے، اور کوئی عالم نہیں تھے، کوئی معروف معنوں میں، میں تو ان کو بزرگ سمجھتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں بزرگوں کے کوئی سین تھوڑی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہی بزرگ ہوتے ہیں، تو کسی بھی شعبے سے وابستہ انسان بزرگ ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ جو بندہ جبہ نہ پہنتا ہو یا وہ پگڑی نہ پہنتا ہو تو وہ بزرگ نہیں ہوگا، نہیں، کاروباری لوگوں میں بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے طبقوں میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے تعجب میں نے جتنا سنا، میں نے کہا جی میرے خیال میں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، استغفار کریں، ذکر اذکار، اپنے اذکار بھی بتائیں، اپنی تلاوت کی مقدار بھی بتائیے، اپنی ساری چیزیں۔ اور پھر 20 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، 21ویں دن یا 20ویں دن۔ تو ایسے جیسے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھا ہو کہ اب تو جانا ہی ہے، اللہ سے ملنا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے یقین نصیب کیا ہوا ہوتا ہے کہ بس اب دنیا سے جانا ہے تو تیاری اس کی ضرور کرنی ہے، ایسے نہ ہم غفلت کے عالم میں نہ کہیں دنیا سے چلے جائیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم سب کو، کہ ہم ہر وقت اس حوالے سے اپنی ایک تیاری اور اپنی ایک منصوبہ بندی رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2-4 باتیں وقت کم میں عرض کر دوں آپ کو۔ ایک یہ کہ اپنے مقصد زندگی کے شعور کے لیے اور پھر زندگی کو صحیح معنوں میں اپنے مقاصد پر لگانے کے لیے انسان کی جو اولین ضرورت ہے ایمان کے بعد، اسلام جب انسان لے آئے تو اس کے بعد، تو وہ دینی علم کی ضرورت ہے۔ دینی علم کے بغیر انسان کو شعور زندگی نہیں حاصل ہو پاتا۔
دینی علم کے بغیر انسان کو نہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جس طرح کا اس کا تعلق ہونا چاہیے وہ اس کا نہیں ہو پاتا اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے حدیث نہیں پڑھی، اس نے مسائل نہیں پڑھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت نہیں پڑھی۔ یہ وہ ضروریات ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے سامنے آخرت واضح ہوتی چلی جاتی ہے، آخرت کی تفصیلات انسان کو پتہ چلتی ہیں۔ احادیث میں آپ دیکھیں، اب یہ ہم احادیث پڑھتے ہیں، اس پر انشاءاللہ خالص آخرت کی جب احادیث آئیں گی آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے احادیث میں آخرت کی تفصیلات ہیں۔ قرآن شریف کو آپ دیکھیں کیسے قرآن شریف نے آخرت کی تفصیلات بیان کی، انسان کو ان تمام مراحل کا بتایا ہے جو اس کو پیش آنے ہیں، جس سے اس نے گزرنا ہے، اور اتنے قطعی اور حتمی لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قسمیں کھا کھا کر اللہ پاک نے بتایا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز پیش آنے والی ہے، اس کی تیاری کر لو، تمہیں یہ چیز پیش آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ، خدا کی قسم، ما رأیت منظرا افظع من، میں نے اپنی زندگی کے اندر قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ اب حضور قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے اپنی زندگی کے اندر ما رأیت منظرا، میں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا جو افظع ہو، کس میں سے؟ قبر سے زیادہ ہولناک ہو۔ اب یہ چیزیں جب تک انسان پڑھے نہیں تو ان کی اہمیت اس کے دل میں نہیں آتی، اس کے لیے اپنی زندگی کے لمحات خرچ کرنے کی جو انسان میں توفیق اس کو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوگی پہلے اس کے دل میں اس کی اہمیت آئے۔ تو جب آپ نئے سال کی منصوبہ بندی کریں، گھنٹوں کے حساب سے روزانہ کے اعتبار سے آپ طے کریں کہ میں روز اتنے گھنٹے، آدھا گھنٹہ آپ دیں، نہیں دے سکتے زیادہ، 1 گھنٹہ آپ دیں، 1.25 گھنٹہ آپ دیں کہ میں اتنا وقت روزانہ دینی تعلیم کو اپنی دوں گا، میں قرآن کو دوں گا، میں حدیث کو دوں گا، میں سیرت کو دوں گا، میں شرعی مسائل سیکھنے کے لیے دوں گا۔ اس کو آپ باقاعدہ اور لکھیں، پھر آپ کا 1 ہفتہ گزر جائے اور آپ نے وقت نہیں دیا، اس کے آگے کانٹا لگائیں کہ میں نے پورا ہفتہ کوئی وقت نہیں دیا، میرا یہ ہفتہ ضائع ہو گیا۔ روز کریں اس کام کو، روزانہ شام کو رات کو سوتے ہوئے اپنے وقت کا محاسبہ کریں۔ پھر جب آپ کے مہینہ گزر جائے نا تو آپ خود دیکھیں کہ یہ مہینہ میں نے کیسے گزارا، تو آپ کے تو سارے کانٹے لگے ہیں، اس کا مطلب میں نے تعلیم کو وقت نہیں دیا۔ ایک کام تو تعلیم اس میں لکھیں، دینی تعلیم، کہ میں نے قرآن کو کتنا وقت دیا، حدیث کو، فقہ کو، سیرت کو، جو پڑھنے کی چیزیں مسلمان کی ضروریات ہیں، اس کے بغیر مسلمان کو آخرت کی زندگی واضح ہو نہیں سکتی اس کے اوپر۔ پھر یہ اجمالی سا ایک ایمان ہوگا آخرت پہ، جیسے ان پڑھ لوگوں کا ہوتا ہے ہاں جی مرنا ہے اور ایک آخرت کا دن ہے، باقی کیا ہے؟ قرآن و سنت نے جو اس کی اتنی تفصیل بیان کی ہے وہ کس کے لیے بیان کی ہے؟ ہمارے لیے بیان کی ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی اہمیت اس کے ذریعے پیدا ہو۔ اہمیت پیدا ہوگی تو ہم اس کی تیاری کریں گے، جس چیز کی ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہوتی ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ اب آپ کو اگر آج پتہ چلے، کل پتہ چلے کہ کل آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ کو پتہ ہو آپ کا ٹکٹ آ گیا، آپ کا ویزا لگ گیا، اب آپ تیاری کریں گے اس کے لیے نا، ایسے تو نہیں کوئی چل پڑتا خود بخود، کوئی نہ کوئی بندہ تیاری کرتا ہے، میں نے مہینے کے لیے جانا ہے، میں نے 2 مہینے کے لیے جانا ہے، میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے، اپنا بیگ تیار کرتا ہے، اپنی چیزیں تیار کرتا ہے، اپنے پاس پیسوں کا بندوبست کرتا ہے، وہاں کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں اس سفر کی اہمیت ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے اس سفر کا اس کو، اس لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ اگر یقین اور اہمیت نہ ہو انسان کبھی تیاری نہیں کرے گا۔ ہم جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ہمیں اس آخرت کا یقین ہمیں حاصل نہیں ہے اور ہمیں آخرت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک چیز تو علم ہے، دوسری چیز علم کے ساتھ یاد رکھیے گا وہ ہے اصلاح، تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ ہے، اپنی عادتوں کی اصلاح ہے، اپنے اوقات کا درست استعمال ہے۔ یہ علم کے علاوہ ایک مستقل محنت ہے۔ جان لینے سے، علم کہتے ہیں جان لینے کو۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ تہجد جو ہے وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، تہجد کی نماز۔ اب جانا ہوا علم تو ہے تہجد کا، فضیلت بھی معلوم ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں پڑھتے کہ پڑھنے کے لیے جو پوٹینشل، جو اسپرٹ، جو قوت درکار ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ ایک خاص قوت ہوتی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں اور ہم جو نہیں پڑھتے، ہمارے درمیان کیا فرق ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والے کے پاس وہ قوت ہے جو اس کو بستر سے اٹھا دیتی ہے، اس ٹائم کے اندر اس سے وضو کروا لیتی ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیتی ہے، وہ قوت اس کے اندر موجود ہے۔ وہ قوت پیدا کرنی پڑتی ہے، جیسے گاڑی کے اندر پٹرول ڈالے تو وہ چل پڑتی ہے، ایسے ہی انسان کی جسم میں اصلاح کا، تزکیے کا پٹرول پڑتا ہے تو وہ اس کو نیک کام وہ اس سے کراتی ہے، وہ ساری کی ساری چیز۔ اس کے لیے اپنی اصلاح اور اپنی تزکیے کی ضرورت ہے۔ اصلاح و تزکیے کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔
انسان نیکی کے ماحول میں، ذکر اذکار کے ماحول میں، مسجد جیسا ماشاءاللہ یہ جو آپ لوگ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بر وقت آتے ہیں اتنا پہلے سے، یہ اصلاح و تزکیہ کی ہی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں ہر ہفتے کے دن، جیسا کل کا دن ہے تو ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہاں باقاعدہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، مہینے میں ایک دفعہ شب تزکیہ ہوتی ہے، لوگ قیام کرتے ہیں رات کو یہاں مسجد میں۔ تو یہ اس ماحول کو بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ماحول میں آئیں، کوئی ذکر اللہ کا نام سنیں، کوئی دین کی بات سنیں تو ہمارے اندر اپنے وہ ماحول ہمارے پر اثر انداز ہو اور ہمیں اعمال کا شوق پیدا ہو۔ تیسری چیز جس سے ہم بے غم نہیں ہو سکتے وہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ جل شانہ نے امت دعوت بنایا۔ ہماری زندگی صرف ہماری ذات پر تمام نہیں ہو جاتی، ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی اور دوسروں کو بھی دین پر لانے کی، دوسروں کو بھی خیر کے کاموں کی طرف بلانے کی باقاعدہ ذمہ داری دی گئی ہے، باقاعدہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے میں کل کچھ ساتھی جمع تھے ہمارے، میں نے ان سے پوچھا کہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو ہمارے، آپ کو پتہ ہے ویکنڈ کورسز ہوتے ہیں یہاں مسجد میں، ہفتے اتوار کو پڑھائی ہوتی ہے، ویک ڈیز میں بھی ہوتی ہے، پیر منگل بدھ جمعرات کو شام میں بھی ہوتی ہے، فجر کے بعد بھی ہوتی ہے، الحمدللہ جو جس وقت دے سکتا ہے اس وقت میں اس کو کچھ نہ کوئی دینی تعلیم اس کو یا سکھائی جاتی ہے۔ تو کل ایک جماعت آئی ہوئی تھی ہماری جو پڑھتی ہے یہاں پر، تو رات کو انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں ان سے پوچھا کہ تم لوگ جو پڑھتے ہو، 6 مہینے سے پڑھ رہے ہو، ہفتے اتوار کو آتے ہو 4 گھنٹے کے لیے، تو تمہارے اس پڑھنے سے اب تک کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا کہ آپ نے کوئی بات کسی اور کو بتائی ہو اور اس بندے کو اس سے دینی فائدہ ہو گیا ہو، آپ نے بات کسی سے کی ہو، اس بندے کو اس سے کوئی علمی فائدہ ہو گیا ہو، کوئی اس کا نظریہ درست ہو گیا ہو، اس کا عقیدہ درست ہو گیا ہو، اس کا خیال درست ہو گیا ہو، اس کا عمل درست ہو گیا ہو، ایک کام جو وہ نہیں کر رہا تھا وہ کرنے والا بن گیا ہو، کسی بے نمازی نے نماز شروع کر دی ہو، کسی اور نے جس اللہ کا جو کبھی یاد نہیں کرتا اس نے کوئی ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ کبھی غور کریں، اور اگر آپ کے کریڈٹ پہ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی جس کو آپ سے کوئی دینی فائدہ ہوا ہو، تو کتنی بے فیض زندگی ہے، اور کتنی لفظ تو سخت ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ کتنی منحوس زندگی ہے، کہ جس زندگی میں سرے سے کوئی نافعیت نہیں، سرے سے کوئی اس میں فیض رسانی، کوئی فائدہ نفع بخش ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم سے آج تک کسی اور بندہ بشر کو، کسی اور انسان کو ہم سے آج تک کوئی دینی فائدہ نہ ہوا ہو۔ ایک مسلمان ایسی زندگی گزار سکتا ہے، یعنی ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہو سکتی، چاہے کسی بھی درجے کا مسلمان ہو۔ تو یہ بھی ہمارے سوچ، اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی انتہائی بے فیض ہے۔ پھر ہمیں ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی پر یہ کس نحوست کے سائے ہیں جو چھائے ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ایسی ہے جس نے ہماری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہم سے اللہ تعالیٰ خیر کا کوئی کام نہیں لے رہا، اللہ ہم سے کوئی خیر کا بول نہیں بلوا رہا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا، اللہ الصمد، بے نیاز بادشاہ، اس کو تو انسانوں کی ضرورت نہیں۔ تو آخر اللہ پاک نے ہمیں کیوں دھتکارا ہے کہ تیری زبان سے مجھے اپنا نام لینا گوارا نہیں، تیری زبان سے مجھے کوئی خیر کی بات دوسرے تک پہنچانا گوارا نہیں۔ کہیں ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ تو نہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہمیں علم بھی نہ ہو کہ اس طرح ہے۔ تو اس لیے تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ انسان اس پہ اپنی نفع رسانی پہ غور کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ایماندار مسلمانوں کا تعارف کرایا، ان کی ذات میں نفع کے پہلو کی طرف ضرور اشارہ فرمایا ہے کہ مومن سے نفع پہنچتا ہے۔ مومن ایک نفع پہنچانے والی چیز ہے، اگر اس سے نفع نہیں پہنچ رہا تو اس کا ایمان جو ہے نا یہ بڑا کوئی کمزور اور ضعیف اور انتہائی بے قیمت قسم کا کوئی ایمان۔ تو تیسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ امت دعوت ہے، یہ تذکیر کا کام ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم ہونا، کوئی بہت بڑا علامہ ہونا، کوئی بہت بڑا شیخ الاسلام ہونا، کوئی بہت بڑا محدث اور مفسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جتنا دین آپ کو پتہ ہے اتنا ہی دین دوسرے کو پہنچانا، اتنا ہی دین دوسرے کو بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے پاس لازماً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن سے ہم کوئی دین کی بات کرنا چاہیں تو وہ چند لمحوں کی ہماری گفتگو، چند منٹ کی سن سکتے ہیں۔ اتنا تعلق تو دنیا میں ہر انسان کا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے سارا دن دنیا کی باتیں لوگوں سے کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو دین کی بات نہیں سنیں گے۔ اگر ہم کریں کسی کو اللہ رسول کی بات کریں گے وہ نہیں سنے گا کیا؟ اور چوتھی چیز جس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا چاہیے اور اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ میں اس سے منسلک ہوں یا نہیں،
وہ خدمت خلق ہے، انسانیت کی کسی نہ کسی درجے میں خدمت۔ اگر ہم بالکل اس درد سے پاک ہیں کہ ہمارے دل کے اندر لوگوں کی خدمت کا اور لوگوں کے لیے ہمدردی کا اور خیرخواہی کا اور ان کی مشکلات میں دیکھ کر تڑپ جانے کا یا کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، ایک تو علمی فائدہ ہو گیا، دعوت اس کو کہتے ہیں، اور دنیا کی جو لوگوں کی ضروریات کے فائدے ہوتے ہیں، اگر اس سے ہمارا دل بالکل بے پرواہ ہے تو یہ بھی قساوت قلبی کی نشانی ہے، یہ دل کے سخت ہو جانے، پتھر بن جانے، سیاہ ہو جانے، بے نور ہو جانے اور اندھے ہو جانے کی نشانی۔ یہ دل ایسا ہے جس دل کے اندر کسی اور انسان کے لیے کوئی تڑپ ہی نہیں۔ یہ سردی آئی ہے اور دنیا میں، پاکستان میں کتنے ایسے جگہ ہوں گے جہاں کوئی لوگ بغیر گرم کپڑوں کے ہوں گے، بغیر رضائیوں کے ہوں گے، بغیر جرابوں کے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور کیمپوں میں لوگ ہوں گے، خیموں میں لوگ ہوں گے۔ اگر اتنا ہم اپنے گھر کے اندر گرم کپڑوں کے اندر، گرم رضائیوں کے اندر، ہیٹروں اور گیزروں کے درمیان بیٹھے ہوئے اگر ان لوگوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ ہمارے اندر تو پھر جانوروں میں ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوتی، انسان کیسے؟ تو ہمیں اس چیز کی ایسے ہر موقع کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم پورے طور پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں ذرا اللہ پاک نے ہمیں کن کن چیزوں میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی سہولت اور راحت کے بندوبست کیے ہیں۔ اس میں اگر ہمیں کسی اور کی پرواہ نہ ہوتی ہو اور اپنی اولاد کو راحت میں دیکھ کر ان کی اولادوں کی فکر نہ ہوتی جن کے بچے اس موسم کے اندر ٹھنڈی برفانی ہواؤں کی زد کے اوپر ہوں گے اور ان کے پاس شاید پہننے کے کپڑے بھی پورے نہ ہوں، ان کے پاس شاید ان کتنے علاقے ایسے ہیں جو برف میں ڈھک جائیں گے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے کیا کیا حالات دنیا کے اندر۔ ہم اگر اس سارے حالات سے اپنے آپ کو بے غم رکھتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کوئی فکر ہی نہیں پیدا کرتے تو یہ بھی ہمارا یہ ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ جل شانہ ہم سے درکار ہے۔ جو ایمان اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے درکار ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں، وہ خود اس کے کچھ تفصیلات ہیں، وہ جب وہ ایمان دل کے اندر آتا ہے وہ اپنے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آتا ہے، جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ 4 چیزیں تھیں، میں نے کہا کہ ایک تعلیم، پڑھنا پڑھانا، دوسرا اپنی اصلاح و تزکیہ، تیسرا دعوت و تذکیر، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو خیر کی بات کرنا، اور چوتھا خدمت خلق۔ یہ کم سے کم 4 ایسے نکات ہیں کہ ہم اپنی نئے سال کا جب آغاز کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس پہ غور کرتے رہیں کہ ان 4 کاموں میں ہم نے کوئی کنٹریبیوشن، ہمارا کوئی ترقی، کوئی ہمارا اس کے اندر کوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، بہتر سے بہتر ہونا، اگر اس کی طرف ہم چل پڑے تو انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری ایمانی حالت میں بھی بہتری آئے گی اور ہماری قبر، حشر اور آخرت کی تیاری بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔